اب جلدی جلدی سنت پہ تھوڑا عرض کرتا ہوں. ایک آیت تو ابھی پڑھ لی تھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, والیوم الآخرہ, اللہ کے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, وذکر اللہ کثیرا, جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. ایک دوسری آیت ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیسا جملہ ہے مبارک, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جناب تیسری آیت سورہ احزاب, اس سے پہلے سورہ نساء, اس سے پہلے سورہ احزاب, آیت نمبر 71 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے. تفسیر نہیں ہے ابھی میرے پاس, تفسیر الگ ہے ماشاءاللہ اس کی. جناب یہ آیت بھی پڑھ چکا میں, سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. جناب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. حدیث پاک جناب ترمذی شریف کی, من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا چاہیے بھائی؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں رہے گا, بھائی کام بن گیا نا, جنت میں میرے ساتھ رہے گا. نقل پر کہ حضرت والا ہی بیان کر سکتے ہیں, اور اللہ والے علماء بیان کر سکتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, شیخ کا بندر ہوں, نقل کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ اصل بھی کرا دے. ایسا حضرت کا انداز, ایسا مٹھاس بھری ہوئی تھی, میرے ساتھ رہے گا, سنت کی اتباع. پھر آگے جو حدیث واقع ہے دیکھیے, اللہ اکبر. حدیث شریف ہے بگاڑ کے وقت سنت تھامنے والے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. آج تو پلیٹ صاف کرنے پر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. حدیث شریف ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں, مشکات شریف صفحہ 186, کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے. اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید, اور اللہ کی رسول کی سنت یعنی حدیث پاک. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا, ہمارے سلسلے میں وصول اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اتباع سنت پر عمل کرایا جاتا ہے. سنت کی اتباع, بار بار سنت کی اتباع. اب کام تو ہمیں کرنا ہے نا, شیخ تو بتا دیتا ہے بس راہ پر چلنا راہرو تیرا کام ہے, شیخ لے چلے گا تجھے دوش پر کندھوں پر, راہرو یہ تیرا خام خیال ہے. یہ ہمیں چلنا ہے نا. اب جو پتہ چل گیا سنت, اب تو اور معاملہ بھی ہے, اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ ہمارے راستے میں, ہمارے سلسلے میں طریق اللہ جلدی مل جا, وصول اللہ جلدی مل جاتا ہے کیونکہ یہاں اتباع سنت کرائی جاتی ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے. حضرت کی کتاب اگر نہیں ملی ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے سنت میں کتاب پہنچا دیجیے گا, بس اس کو دیکھ کر عمل کرتے جائیں. پھر جب گھر جائیں تو اس وقت یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے کمپیوٹر سے ہر دعا نکال لیں. ایک شخص نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جی, لکھا ہوا ہے تربیت عاشقین خدا میں یہ خط, کہ مجھے یاد نہیں رہتی دعائیں, میں پریشان ہوں, کب پہنچوں گا؟ تو حضرت والا نے لکھا جواب کہ گھبراؤ مت, آپ ایک ایک سنت یاد کرتے جاؤ, دعا یاد نہیں ہو رہی اس کا ترجمہ یاد کرو, پھر ایک جب دعا بھی یاد ہو جائے اب دوسری سنت پر آؤ. فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ 25 دنوں میں وہ سنتوں پر عمل ہوگا جو دوسری سنتوں کو کھینچے گا. ابھی ہم سیڑھیاں اتریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے, چڑھیں گے اللہ اکبر کہیں گے. آپ سیڑھیاں چڑھیں گے صرف ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا, جناب سنت کا ثواب مل گیا. اترتے ہوئے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا. مسجد میں تو آپ موجود ہی ہیں, ہم جب مسجد سے باہر نکلیں گے
تو 4 سنتیں ادا کر کے نکلیں گے. جب اللہ لائیں گے 5 سنتیں ادا کر کے ہم آئیں گے. دروازوں پر لکھی بھی ہوئی ہے واش روم جا رہے ہیں جہاں شرعی عذر ہے آپ کا اعتکاف والوں کا، ورنہ لال لائن لال بارڈر ہے اس سے نکلنا نہیں ہے. لیکن آپ جا رہے ہیں سنت اس کے لیے واش روم کے لیے تو سامنے سنتیں پڑھتے ہوئے جائیں، فائدہ ہوگا. واش روم کی سنتیں وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. داخل ہونے کی سنت الٹا پیر، پہلے دعا مانگنی ہے، اس کو الٹا پیر پھر سیدھا پیر. کپڑے اتاریں گے پہلے الٹا پھر سیدھا، پہنیں گے سیدھا پھر الٹا. دیکھو چپل پہنیں گے سیدھا الٹا، اتاریں گے الٹا سیدھا. حضرت شاہ لوگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت اس طرح تو مشکل ہوگی. پر مشکل کیا ہے؟ ذہن میں رکھو بڑھیا اور گھٹیا. مسجد کیا ہے؟ بڑھیا ہے. دنیا گھٹیا ہے، الٹا پیر نکالیں گے. واش روم اس جگہ سے گھٹیا ہے، الٹا پیر رکھیں گے. باہر نکالیں گے سیدھا، مسجد بڑھیا ہے سیدھا. ہمیں اسی طرح یاد آ جائے گا. اور مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقی حضرت ان سے بیان کراتے تھے تو انہوں نے یہ سنت سکھائی، حضرت والا کی سکھائی ہوئی کہ کپڑا اتارتے پہلے الٹا پھر سیدھا، پہنتے ہوئے سیدھا پھر الٹا. فرمایا تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ کمرے کا دروازہ بند کر دیں، 2 کرسیوں کے بیچ میں پاجامہ لٹکا دیں، پھر واش روم سے لے کر باہر نکلے بھاگتے ہوئے دونوں پیر اندر رکھ دیں. دیکھو حضرت ہنساتے کیسا تھے ہم لوگوں کو کہ اب یہ ہوگا کرسی ٹوٹے گی آپ کی مرضی، سر پھٹے گا آپ کی مرضی، پاجامہ پھٹے گا آپ کی مرضی. جب پہننا یہ تو سیدھا پھر الٹا نہ بھائی. اسی طرح کرتا، اسی طرح بنیان، اسی طرح صدری، اسی طرح جو بھی. ارے بھائی جب صبح اٹھ کر وہ پڑھ لینا، اٹھ کر جب ہم یہ آنکھیں ملیں گے نا تو ایک دن آئے گا کہ سبز گنبد، کبھی جالی مبارک، کبھی مدینہ شریف کا تصور رہے گا. اور اٹھتے ہی ہم لوگ حرام کام کرتے ہیں. سنت کی فرض کریں سنت جو ہے نا نہیں پڑھی. ایک مثال ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مجھے غم ہے اپنے علماء دوستوں پر جو کہتے ہیں سنت کی دعا نہیں پڑھی تو گناہ تو نہیں ہوگا نا. فرمایا کاش ان کو یہ معلوم ہو کہ کس کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی ہیں، کاش ان کو ترجمہ آتا ہے. ہر دعا میں کہیں اللہ سے مانگا ہے، کہیں اللہ سے پناہ مانگی ہے. تو یہ ایسی بات کرتے ہیں. اذان کے جواب کا بھی مل جائے گا آج سے انشاءاللہ تعالی عمل. تو فرمایا کہ یہ سنتوں پر عمل کرتے جائیں گے، بدعت کا، شرک کا، گناہوں کا کیچڑ صاف ہوتا چلا جائے گا. اور یہ اللہ سے دوستی، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، درود شریف پڑھ لیجئے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. بس یہ آج سے شروع ہو جائے.